نخل احسان و عطا صبح شرافت پر سلام نخل احسان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام، پیغام سیرت النبی یہ سیریز لے کر آج میں پھر حاضر ہوں۔ آج کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے پچھلا درس بھی سنا ہوگا، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لوگوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو دھمکی تک دے ڈالی کہ اگر اپنے بھتیجے کو نہیں روکو گے تو ہم اس کے خلاف اور آپ کے خلاف ایک جنگ چھیڑیں گے، پھر دونوں فریق میں سے کسی ایک کا صفایا ہو کر رہے گا۔ اور ابو طالب نے اس سے متاثر ہو کر اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ کو سمجھایا بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے بلا کر ان کو تلقین بھی کی کہ بھتیجے ذرا مجھ پر رحم کرو، لوگ اس طرح سے دھمکیاں دے رہے ہیں، میری مدد کرو، اور ایسے لب و لہجے میں انہیں یا ان کے معبودوں کو مت کہو جس سے ان کو تکلیف ہو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دو ٹوک جواب دے دیا کہ وہ جھوٹے ہیں، میں جھوٹوں کو سجدہ کر نہیں سکتا۔ چچا نے جب دیکھا اپنے بھتیجے کی استقامت اور ان کی ثبات قدمی کو تو کہا ٹھیک ہے بیٹے، جاؤ تم جو چاہو کرو، میں تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن یہیں پر کفار و مشرکین نے بس نہیں کیا، بلکہ اب آپ کے قتل کی سازش کرنے لگے۔ جب ابو طالب نے انہیں کھرا کھرا سنا دیا کہ میں اپنے بھتیجے کی ہر موڑ پر مدد کروں گا، اس کے ساتھ رہوں گا اور کسی کو آنکھیں نکال کر اسے دیکھنے کی اجازت نہیں دوں گا، تو پھر کفاران قریش نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں شروع کر دیں۔ آج کا موضوع یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش۔ یہ سازشیں کسی ایک نے نہیں بلکہ کئی ایک نے کی۔ خود ابو جہل لعین نے بھی، جس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، اس نے ایک دن سرداران قریش کو جمع کر کے ان کی مجلس میں ان کے سامنے برملا اعلان کیا۔ اس کے اس اعلان کا ذکر سیرت ابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 297 پر موجود ہے۔ اس نے سرداروں کو خطاب کر کے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہو محمد بن عبداللہ ہمارے معبودوں کی نکتہ چینی کرتے ہیں، ہمارے آبا و اجداد کی بدگوئی کر رہے ہیں اور ہماری عقلوں کو حماقت زدہ کہتے ہیں، حماقت کا الزام ہم پر لگا رہے ہیں۔ ابو جہل نے کہا اللہ کی قسم میں عہد کرتا ہوں کہ کل مسجد حرام میں جا کر کے ایک وزنی مشکل سے اٹھنے والا پتھر لے کر بیٹھا رہوں گا، اور محمد بن عبداللہ جیسے ہی حرم میں جائیں گے عبادت کرنے کے لیے سجدہ کریں گے تو میں یہ بھاری پتھر انہیں دے ماروں گا، پھر آپ لوگ چاہے میرا ساتھ دو یا میرا ساتھ نہ دو، میری حفاظت کرو یا میری حفاظت نہ کرو، اور چاہے میرا قبیلہ بھی مجھے چھوڑ دے لیکن میں ایسا کر کے رہوں گا۔ لوگوں نے کہا ابو الحکم تمہارا ساتھ ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں، تم جو چاہو کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ابو جہل نے ایسا ہی کیا۔ اس نے دوسرے روز پلاننگ کے مطابق ایک بھاری پتھر لے جا کر کے حرم مکی کے پاس بیٹھ گیا، خانہ کعبہ کے قریب ہی وہ بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق خانہ کعبہ میں عبادت کرنے کے لیے نکلے اور آئے۔ آپ نے معمول کے مطابق اپنی عبادت شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سجدے میں گئے تو ابو جہل اپنا یہ بھاری پتھر لے کر کے اٹھا اور آپ کے قریب پہنچا کہ آپ کو اسی پتھر سے کچل دے، آپ کے سر پہ دے مارے، کہ لوگوں نے دیکھا ابو جہل جیسے ہی قریب پہنچا ویسے ہی وہ الٹے پاؤں اپنا پتھر لے کر کے تیزی سے بھاگتا ہوا پیچھے کی طرف مڑ کر کے واپس آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس پر خوف و ہراس طاری تھا، وہ کھلایا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ سرداران قریش جو آ کر حرم کے قریب بیٹھے تھے کہ ابو جہل کی کارروائی کو دیکھتے ہیں، اس نے جو عہد و پیمان کیا ہے، جس کا اعلان اس نے ہماری مجلس میں کیا ہے، کیا وہ ایسا کرتا بھی ہے یا نہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ اٹھ کر آئے
اور انہوں نے پوچھا ابو جہل اے ابو الحکم یہ کیا ماجرا ہے، تم وہاں گئے اور وہاں سے واپس چلے آئے، وہ بھی بھاگتے ہوئے آئے، بوکھلائے ہوئے نظر آ رہے ہو تم، کیا بات ہے؟ ابو جہل نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی ہے جس سے پہلے میں نے نہیں دیکھی، میں جو ہی قریب پہنچا تو ایک اونٹ ہمارے سامنے آ گیا، ایسا اونٹ کہ ویسی گردن اور ویسے جبڑے ویسے دانت والا اونٹ میں نے اس سے پہلے دیکھا نہیں، ویسی کھوپڑی والا اونٹ میں نے اس سے پہلے دیکھا نہیں، مجھے وہ کھا جانے کی کوشش کر رہا تھا اور اسی ڈر سے میں الٹے پاؤں بھاگا اور واپس آ گیا۔ ناظرین کرام، اس سے پیغام ملتا ہے کہ جو بندہ اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ ہر موڑ پر اس کی مدد کرتا ہے۔ ابو جہل لعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، لیکن اللہ رب العالمین نے غیب سے مدد فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا۔ ابن اسحاق نے اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بتایا کہ وہ حضرت جبریل تھے جو اونٹ بن کر ابو جہل کے سامنے آئے تھے، اگر ابو جہل بھاگ نہ جاتا تو یہ اس کو چبا جاتا۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل تک کی سازش کی گئی، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کی مدد فرمائی۔ آپ پر ایمان لانے والوں کو بھی چاہیے، ہم امتیوں کو بھی چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر پیروکار ہیں تو ہم اللہ پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں اور اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ ہی ہمارا حامی اور ناصر ہے، وہی ہمارا ہر موڑ پر مددگار ہے۔ یہ واقعہ ایک نہیں، ایسے کئی واقعات پیش آئے، کچھ اور اوباشوں نے بھی ایسی حرکت کی۔ ایک بار تو ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے بھی یہ حرکت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پہنچا اور آپ کا کرتا پکڑ کر پھاڑنے لگا، آپ کو گالم گلوچ بکنے لگا، آپ کے اوپر اس نے تھوکا بھی، لیکن یہ تھوک آپ کے اوپر نہیں پڑا۔ بہرحال جب اس نے آپ کو زد و کوب کیا، پریشان کیا، آپ کا کرتا اور کپڑا اس نے پھاڑا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عتیبہ کو بد دعا دے دی اور آپ کی زبان سے کلمات ادا ہوئے، اے اللہ تو اس عتیبہ کے اوپر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ ہوا یہی کہ ایک بار عتیبہ قریش کے کچھ لوگوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے شام کی طرف نکلا۔ ملک شام کے مقام زرقہ میں جب یہ لوگ پہنچے اور رات گزارنی چاہی تو ان لوگوں نے وہاں پڑاؤ ڈالتے ہوئے عتیبہ کو اپنے بیچ سلایا، کیونکہ عتیبہ نے شام ہوتے ہی اس نے یہ دیکھ لیا تھا کہ یہاں آس پاس میں شیر ٹہل رہے ہیں، اسے خوف ستانے لگا تھا کہیں یہ مجھے مار نہ ڈالیں، جس کی وجہ سے یہ قافلہ جب رات میں مقام زرقہ میں سویا تو اس نے عتیبہ کو اپنے بیچ میں جگہ دی تاکہ اس کی حفاظت ہو۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب رات میں لوگ سو گئے تو اللہ کی طرف سے یہ شیر آیا، لوگوں کو چھلانگتا کودتا پھانکتا ہوا یہ بیچ میں عتیبہ بن ابو لہب کے پاس پہنچا، ابو لہب کے بیٹے کے پاس، اور اس کے سر کو پکڑ کر اسے ذبح کر ڈالا اور اس طرح اس کا خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین کرام، جن لوگوں نے بھی ہمارے نبی کو ستایا، ہمارے نبی کے خلاف سازشیں کی، جنہوں نے بھی ہمارے نبی کو گالم گلوچ بکا، جنہوں نے بھی آپ کے قتل کی سازشیں کی، آپ نے دیکھا کہ اللہ نے ان سے نمٹا اور اللہ نے آپ کی مدد فرمائی۔ وہ لوگ اپنے انجام کو پہنچ گئے اور ہمارا نبی اللہ کے دین کی تبلیغ کرتا رہا۔ اسی طرح ایک بار کا واقعہ اور ہے کہ عقبہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی، کہیں اور نہیں، اسی مکہ کے اندر، مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ حتیم یہ خانہ کعبہ کا وہ حصہ ہے جو ایک زمانے میں خانہ کعبہ کے اندر تھا، لیکن بعد میں جب اثر نو اس کی تعمیر ہوئی، پیسے کم پڑ گئے تو اتنا حصہ چھوڑ دیا گیا اور کم ہی حصے میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ اسی لیے حتیم کا وہ حصہ جو آپ دیکھتے ہیں ناظرین، اگر اس میں کوئی نماز پڑھ لے تو گویا اس نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی، یہ اس کی فضیلت ہے۔ یہ واقعہ عقبہ کا، اس کے قتل کی سازش کا، امام بخاری نے نقل کیا ہے اپنی صحیح بخاری کے اندر۔ صحیح بخاری کتاب و فضائل اصحاب نبی 3678 نمبر کی حدیث میں وہ واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کے لیے گئے اور آپ حتیم میں کھڑے ہوئے، وہاں کچھ اور بھی لوگ قریش کے موجود تھے۔ اسی بن ابی معیط آیا، اس کے پاس ایک چادر تھی جسے وہ اوڑھا ہوا تھا، اس نے اپنی چادر اتار کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں ڈالی اور آپ کو زور سے دبوچا،
ایسا لگتا تھا کہ آپ کی جان گھٹ جائے گی، آپ کا دم نکل جائے گا کہ اتنے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے۔ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر کہیں موجود تھے اور انہیں یہ آواز سنائی دی کہ اپنے ساتھی کی مدد کرو، دوڑو اپنے ساتھی کی مدد کرو۔ یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، خانہ کعبہ میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا ہے، عقبہ نے اپنی چادر پکڑ رکھی ہے، آپ کے گردن کو جکڑ رکھا ہے۔ ابو بکر پیچھے سے آ کر انہوں نے عقبہ کے دونوں مونڈھوں کو، کندھوں کو پکڑا اور جھٹک دیا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بچایا، آپ کی مدد کی اور عقبہ بن ابی معیط کو رسوا کیا۔ ناظرین کرام، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں ہوتی رہیں، لیکن اس میں کچھ مثبت پیغام بھی امت کو ملا۔ ایک وقت آیا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہم جیسے صحابہ کرام، انہی کی اظہار ثانیوں کو دیکھ کر وہ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ انشاءاللہ میں اگلے درسوں میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ابھی بات چل رہی ہے آپ کے قتل کی سازش کی۔ کچھ اور بھی ہے جو میں آپ کو سناؤں گا، لیکن وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے وقفے کا۔ ناظرین آپ بیٹھے رہیے، کہیں مت جائیے، میں جا رہا ہوں اور بس تھوڑی دیر کے بعد آ رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت للعالمین کے سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا فضائل رمضان کے تعلق سے، رمضان کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ رمضان کا معنی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہم پر اپنی ایک عبادت جس کو فرض قرار دیا، روزوں کو رکھنا ہے۔ جیسے سورج کی تپش سے ریت گرم ہو جاتی ہے تو رمضان کی تپش سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور انسان اس مہینے میں نیکی کرتا ہے۔ اس کا ایک معنی رمضان ہے۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے جو پیٹ کی گرمی ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، اس کا ایک معنی رمضان ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا، خوش کرنا بہت زیادہ ذکر اور اذکار کر کے، اس لیے کہ رمضان اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، رمضان نیکی کرنے کا مہینہ ہے، رمضان بھوکے اور پیاسے رہنے کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا ایک شرعی اصطلاح میں ہم معنی جو ہے لے سکتے ہیں۔ جانیے رمضان کے فضائل ایڈوکیٹ فیض سید سے ہر جمعہ، پیر اور منگل صبح 4 بجے اور رات 10 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ کرو تم ہر نماز میں خشوع کا اہتمام، رکھو غیب، کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان۔ وبالآخرة هم يوقنون۔ نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام، نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام، مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول، یہی ہیں حقیقی کامیابی کے روشن اصول۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ہے ابتدا تجھی سے کہ تو ہی عظیم ہے۔ یہ کائنات عبارت اسی کے نام سے ہے، ہر ایک سمت ہیں دیکھو نشانیاں اس کی۔ کیا خوب زیابار مدینے کی فضا ہے، خوشبو میں بسی کیسی یہ طیبہ کی ہوا ہے۔ رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آئیے آئیے وکیل صاحب، تشریف رکھیے۔ شکریہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ دراصل کچھ کاغذات پہ آپ کے دستخط چاہیے تھے، یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا لیتا چلوں۔ لائیے۔
अब जनाब, बुरा ना माने तो कुछ पूछ सकता हूँ आपसे? कहिए। आप इतने दीनदार शख्स और आपके घर में टीवी? टीवी आज के दौर में इससे कौन बचा है? और यूं भी वकील साहब, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। क्या हमने उसका दूसरा पहलू देखा कि कुछ लोग इसका बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं? अब यही देख लीजिए, उम्दा मिसाल। ये चैनल दुनिया भर में 24 घंटे इस्लामी तालीमात फैला रहा है। चंद ही दिनों में करोड़ों घरों तक पहुंच चुका है। भाई, मैं तो इनके साथ हूं। आप क्या सोच रहे हैं? सोचना क्या है, बस ये बताइए इनका साथ कैसे देना है। आई+ टीवी, इस्लामिक फैमिली टीवी चैनल, 24 घंटे दीन की बात। इस नेक काम में हमारा साथ दें, प्रोग्राम स्पॉन्सर करें या डोनेशन और ज़कात दें। ICICI बैंक, अकाउंट नेम इल्म फाउंडेशन, सेविंग अकाउंट नंबर 001101212311, IFSC कोड ICIC 00000011, MICR कोड 4002290003, ब्रांच SV रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई। आप हमें कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं +91 95 888 88826 नंबर पर। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। रहमतुल लिल आलमीन के इस नशिस्त में आपका दोबारा इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप बैठे मुंतज़िर होंगे। जी हाँ, मैं वादे के मुताबिक आपके सामने हाजिर हूँ। मैं आपको बता रहा था कि कुफ़ारान कुरैश ने किस किस तरह नबी अक़दस जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सफ़हे हस्ती से मिटाना चाहा, लेकिन अल्लाह ने आपकी हिफाजत फरमाई। फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह ने हर मोड़ पर आपकी हिफाजत फरमाई, लेकिन ये शरीर और कुरैश के ये औबाश आपको तकलीफ़ देने, आपको सताने, आपको बुरा भला कहने, बल्कि आपको कत्ल करने की साजिश से बाज नहीं आए। एक बार का और वाक़या है कि यही अबू जहल, जिसे लोग अबुल हकम कहा करते थे, एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा के पास से गुजरे। अबू जहल वहीं पर था, तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ दी, आपको बुरा भला कहा, आप खामोश रहे, आपने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन इतने में उस औबाश ने, उस खबीस फितरत इंसान ने पत्थर उठाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर दे मारा। ये पत्थर आपके सर में इतना सख्त लगा कि उससे खून बह पड़ा, आपका सर फूट गया और आप शराबोर हो गए। ये पूरा वाक़या उस वक्त एक खातून देख रही थी, जो लौंडी थी, जिसका मकान कोहे सफ़ा के ऊपरी हिस्से पर था। इत्तेफाक से उस दिन हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, वो कहीं शिकार पर गए हुए थे। शिकार से वापस होते हुए, अपनी कमान लटकाए हुए, अपनी तलवार को लिए हुए, ये मक्के वापस पहुँचे। वो लौंडी जिसका मकान कोहे सफ़ा पर था और जिसने अबू जहल का ये तमाम कारनामा देखा कि वो किस तरह मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को सता रहे हैं, गालम गलूच दे रहे हैं, आपके सर पर पत्थर मार कर आपको ज़ख्मी कर रहे हैं, ये सारा वाक़या उसने हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, जो उस वक्त इस्लाम नहीं लाए थे, उन्हें कह सुनाया। हज़रत हमज़ा गुस्से से भड़क उठे और वहीं से वो चल करके खाने काबा की तरफ आकर निकले। और आपने आकर के देखा कि हरम में अबू जहल वहाँ मौजूद है। चलते हुए उसी के सर के पास जाकर पहुँचे, उसे पकड़ा और कहा, बड़ी सख्ती के साथ उन्होंने कुछ जुमले अदा किए। हालांकि वो उस वक्त मुसलमान नहीं थे, गैर मुस्लिम थे, लेकिन बात कबीले की थी। आपके भतीजे मोहम्मद को सताया गया था, इसलिए हमज़ा कहते हैं, अबू जहल तूने मेरे भतीजे को गाली दी है। इतने में अपनी कमान निकाल कर अबू जहल को दे मारा। अबू जहल के सर में इस कदर मारा कि उसको बहुत चोट आई और जिसकी वजह से
ابو جہل کا قبیلہ قبیلے بنو مخزوم اور حضرت حمزہ کا قبیلہ قبیلے بنو ہاشم ان دونوں میں ٹھن گئی. یہ دونوں تو میں کرنے لگے. لیکن ابو جہل نے کہا کہ ٹھیک ہے ابو عمارہ کو جانے دو. یہ ابو عمارہ کنیت تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ابو جہل کہتا ہے ابو عمارہ کو جانے دو کیونکہ ابو عمارہ کے بھتیجے کو میں نے ستایا ہے, یقیناً میں نے ان کو گالی دی ہے, میں نے ان کو مارا بھی ہے. اس طرح سے معاملہ رفع دفع ہو گیا. لیکن ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابو جہل جس کی فطرت میں خباثت بھری ہوئی تھی, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی موڑ پر ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن ہر موڑ پر اللہ رب العالمین نے آپ کی مدد فرمائی. بلکہ یہی واقعہ جو ابو جہل نے انجام دیا, یہی واقعہ سبب بنا حضرت حمزہ کے اسلام لانے کا. حضرت حمزہ نے اس وقت ابو جہل کو ڈانٹتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ کیا تو نے میرے بھتیجے کو گالی دی ہے, حالانکہ اب میں اس کے دین میں آ چکا ہوں, میں نے اس کے دین کو مان لیا ہے. یہ جملہ حضرت حمزہ نے اس وقت اپنے قبیلے کی حمیت میں انہوں نے کہا تھا. حقیقت میں وہ اسلام نہیں لائے تھے, لیکن پھر اللہ رب العالمین نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ کھول دیا. دین کے لیے وہ بالکل آمادہ ہو گئے اور اس طرح انہوں نے سچے دل سے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ بعد میں پڑھ لیا. یہ تقریباً نبوت کے 6 سال کا واقعہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے. یہ قریش کے بڑے ہی طاقتور جوان تھے, لوگ ان کے رعب و دبدبے سے ڈرا کرتے تھے. اور یہی حضرت حمزہ ان کے قبول اسلام کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی نے بھی کچھ 3 ہی دن کے فوراً بعد وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ان کے اسلام لانے کا واقعہ صاحب الرحیق المختوم علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس طرح سے ذکر فرمایا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ مختلف روایات سے آیا ہوا ہے, جس میں معتد بھی بات جس پر بھروسہ کیا جا سکے. علامہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ اس میں وہ بات جس پر بھروسہ کیا جا سکے, یعنی جو تمام روایات کے بیچ سب سے صحیح اور قرین قیاس بات ہے, وہ یہ ہے کہ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بالکل جلالی تھے, اپنے مزاج میں سختی سے ماہر تھے, بڑے ہی تند مزاج تسلیم کیے جاتے تھے, ایک رات ان کو اپنے گھر سے باہر رات گزارنی پڑی. چنانچہ وہ آئے اور خانہ کعبہ کے صحن میں لیٹ گئے. انہوں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ یہ آ کر عبادت کر رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں جس میں سورہ حاقہ پڑھ رہے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو شاعر ہیں. اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت تلاوت کی, انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. یہ تو بزرگ رسول کی بات ہے جو اللہ کی طرف سے ان پر اتری ہے, یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے, لیکن کم ہی تم ایمان لاتے ہو. پھر حضرت عمر سوچ رہے ہیں یہ تو لگتا ہے کاہن کی بات ہے, لیکن اتنے میں دوسری آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تلاوت ہوتی ہے, ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. یہ کسی کاہن کی بھی بات نہیں ہے, لیکن تم کم ہی نصیحت پکڑتے ہو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو ان کا دل اسلام کے لیے کافی نرم پڑ گیا, لیکن ابھی تک وہ اسلام نہیں لائے تھے, پس و پیش میں تھے. مختلف چیزیں ان کے ذہن میں آتی اور جاتی تھیں, جس کا تذکرہ مختلف روایات میں ہے. ایک بار ایسا ہوا, کلمہ پڑھ لیا, اسلام لے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا مجھے یاد آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے سے پہلے یہ دعا کیا تھا ان کے لیے, اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک یا عمر بن الخطاب اور ابی جہل بن ہشام. اے اللہ اسلام کو طاقت نصیب فرما, ان دونوں میں سے کسی کو مسلمان بنا کر, چاہے ابو جہل کو اور چاہے عمر بن خطاب کو. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی نگاہ میں پیارے تھے, اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے نوازا. باتیں اور بھی ہیں, ہوتی رہیں گی, لیکن وقت ہو گیا ہے, اس لیے میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں. انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمت للعالمین کے حسن سیرت پر سلام. رحمت